اس نبی کے بارے میں اللہ کہتے ہیں حریص علیکم بالمومنین، وہ نبی حریص ہے کہ تم سارے کے سارے مومن بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، دہان میں دنیا میں ایک بھی کافر نہ رہے۔ اس نبی کی خواہش تھی یہ لوگ بھی، یہ یہودیوں کے قبائل بھی ادھر آ جائیں، یہ بھی اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھے جدھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اے نبی آپ ان کو ہر نشانی بھی دکھا دیں۔ میں نے آپ کی بعثت اور نبوت کا تذکرہ ان کی تورات میں بھی کیا ہے، عیسائیوں کی انجیل میں بھی کیا ہے۔ آپ ان کو ہر نشانی پیش کر دیں مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، ان کی کیفیت یہ ہے یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ اب آپ نے ادھر منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر ان کے پیچھے لگنے کی اے نبی کوشش کی اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کی، آپ کا شمار بھی ظالموں میں ہونے لگ جائے گا۔ خواہش کی پیروی سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے روک دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورہ فرقان کی 43 نمبر آیت میں ایک ایسے شخص کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جو شخص اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، اپنی پسند کے پیچھے چلتا ہے، اپنی مرضی کے پیچھے چلتا ہے اور دین کی تعلیمات، دین میں قرآن کریم کی آیات بینات کا حکم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ کے فرامین کا حکم، آپ کا اسوہ حسنہ، وہ ان کو پیچھے ڈال کر اپنی پسند، اپنی موج، اپنی مستی اور اپنی مرضی کے کام کرتا ہے۔ ہم سب مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں۔ اس آیت کا آپ ترجمہ سنیے کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ افانت تکون علیہ وکیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ایسے شخص کے وکیل اور کارساز ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی سے آج یہ بات دیکھنی ہے
کہ ہم نے دین کے معاملات کو کتنا پس پش ڈالا ہے، اپنی خواہش کو کتنا آگے کیا ہے، اپنی پسند کو کتنی جگہ دی ہے، اپنی مرضی کو کتنی جگہ دی ہے۔ جب ہم اس پہ غور کریں گے تو ہمارے سامنے ہمارے شریعت کے معاملات بھی آئیں گے جن کو ہم پس پش ڈالتے ہیں، ہمارے سامنے معاشرتی معاملات بھی آئیں گے جس میں ہم دین کو پس پش ڈال جاتے ہیں، ہمارے سامنے اپنی دیگر معاملات، شادیاں، ہماری فوتگیاں اور دیگر ایسی چیزیں، حتیٰ کہ تجارتی معاملات بھی ایسے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں ہم وہ کرنا چاہتے ہیں، اور حتیٰ کہ ہم دین کے معاملے میں بھی اپنی پسند ناپسند اپنے ذہن میں بنا کے بیٹھے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں ہمارے مرضی کے مطابق جو عالم دین بات کرے گا وہ بہت اچھا ہے، جو ہمارے دل کی منشا کے مطابق بات نہیں کرتا وہ اچھا نہیں ہے۔ تو یہ وہ معیار ہم نے اپنے دل دماغ میں قائم کر لیا ہے جو ہماری ایسی خواہش ہے جو زندگی میں کبھی پوری نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، عربی زبان میں اس پسند، مرضی اور خواہش کو ہوا کہتے ہیں۔ ہا چشمی یعنی آنکھوں والی ہے، اور اس کے بعد واو اور کھڑی زبر اور یا۔ اور ہوا کے حوالے سے اس کا معنی ہے خواہش۔ ہوا کے لغوی معنی ہے پستی کی طرف اترنا، یعنی ایسا شخص کہ جب انسان اپنے نفس کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے، دین کو چھوڑ کر اپنی پسند ناپسند پہ اترتا ہے، دین کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی مرضی پہ آ جاتا ہے، اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، تو وہ ایسی گہرائیوں میں گرتا جاتا ہے کہ آخری راستہ اسے جہنم کے گڑھے میں گرا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو ہوا کہتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، انسان کے سامنے دو طرح کے دشمن ہیں۔ ایک ہے اس کا ظاہری دشمن۔ وہ ظاہری دشمن ہر وہ شخص اس کا وہ دشمن ہوتا ہے کہ جس میں دشمنی کا بھی ہم نے کیٹیگری کی ہے کہ یہ فلاں شخص ہمارے ملک کا دشمن ہے، یہ ہماری قوم کا دشمن ہے، یہ ہماری پارٹی کا دشمن ہے، یہ ہماری برادری کا دشمن ہے، یہ ہمارے مسلک کا دشمن ہے۔ اور اس دشمنی کے ہیلے کے لیے ہم کئی معاملات کر لیتے ہیں۔ اگر ملکی سطح پہ دشمن ہو تو ملک کے لیے، اس کے دفاع کے لیے فوج اور سیکیورٹی ایجنسیز ہوتی ہیں، وہ کام کرتی ہیں۔ کسی مسلک کا عالم دین ہو، کوئی سیاسی لیڈر اور قائد ہو، اس کو اپنے کسی دشمن سے خطرہ ہو، وہ اپنے لیے سیکیورٹی گارڈز رکھ کر اس کا بندوبست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن انسان کی خواہش اس کا ایسا خفیہ دشمن ہے، جو دوسرا دشمن ہے وہ خفیہ دشمن، یہ ہے اس کی خواہش، جو انسان کو صرف تباہ نہیں کرتی، اس کے ایمان کو بھی تباہ کرتی ہے۔ اس کے ایمان کو ایسا تباہ کرتی ہے کہ انسان ظاہری طور پہ شاید وہ سمجھتا ہو کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، میں نیکی کے معاملات کر رہا ہوں، لیکن اسے علم نہیں ہوتا کہ میں تو صرف ایسا کام کر رہا ہوں کہ جس سے میری جسمانی تسکین ہو رہی ہے، لیکن روحانی تسکین اس حوالے سے نہیں ہو رہی۔ اور میرے بھائیوں، اس خواہش کے پیچھے، اس مرضی اور پسند کے پیچھے لگنے سے انسان اپنی تباہی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کی کیٹیگریز بنائی ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ انسان، تمام کے تمام انسانوں کو، بالخصوص مسلمانوں کو، انصاف کے علم بردار بننے کا حکم دیا گیا ہے، خواہش کے پیچھے چلنے سے روکا گیا ہے۔ سورہ نساء کی 135 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى أن
تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اے ایمان والو، انصاف کے علم بردار بنو، انصاف کے علم بردار، اور اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ۔ یہ انصاف اور گواہی تمہارے اپنے خلاف بھی جاتی ہو تو دینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی، تمہارے والدین کے خلاف بھی جاتی ہو تو ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی، خواہش کے پیچھے نہیں لگنا، مت اپنی پسند اور مرضی کے پیچھے لگیے کہ یہ تو میرا خاندان تھا، ادھر تو میری برادری تھی۔ دل کرتا ہے، من یہ کرتا ہے، خواہش یہ ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ بچ جائے، میں اس کے خلاف گواہی نہ ہی دوں، اگرچہ غلطی پہ یہی ہے، غلط ہے، معاملہ اسی کی طرف سے ہی غلط ہے، لیکن میں نے اس کے خلاف کھڑے نہیں ہونا۔ یہ ہے خواہش کی پیروی، یہ انصاف کی علم برداری نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات بتائی گئی انصاف کے علم بردار بننا ہے، گواہی دینی ہے اللہ کے لیے، خواہش کی بنیاد پہ یہ کام نہیں کرنا۔ اور سورہ مائدہ کی 8 نمبر آیت، اس میں یہ معاملہ اللہ نے ججوں کو بھی یہ حکم دیا ہے، جوڈیشری کو حکم دیا ہے، عدلیہ کو حکم دیا ہے کہ آپ نے فیصلے کرتے وقت بھی اپنی خواہش کے پیچھے نہیں لگنا، اپنی پسند اور ناپسند کے پیچھے نہیں لگنا، انصاف قائم کرنا ہے۔ 8 نمبر آیت سورہ مائدہ کی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ حکم وہی ہے، اللہ کے لیے گواہی دینی، انصاف کو قائم کرنا ہے، اس کے علم بردار بننا ہے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ ابھارے نہ، آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کر سکو۔ عدل کرتے وقت بھی خواہش کی طرف نہیں جھکنا، انصاف کو قائم کرنا ہے۔ لا تتبعوا الہوی، خواہش کے پیچھے نہ چلو، عدل کرنے سے رک جاؤ گے۔ میرا رب کہتا ہے ان تلووا او تعرضوا، اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی والے پہلو سے اپنے آپ کو بچایا، یاد رکھنا دنیا میں تو تیرے تعلقات مضبوط رہیں گے، آخرت میں کس سے تعلق بناؤ گے؟ دنیا میں تو بڑے ساری پارٹیوں کو بھی ملا لو گے، حمایت بھی کر لو گے، طاقت ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، لیکن مر کے قبر میں چلے جانا ہے، وہاں پہ کون سا اختیار آپ کے کام آئے گا جو دنیا میں کر کے آئے ہو؟ لہذا فیصلہ کرتے وقت بھی خواہش کے پیچھے نہیں لگنا، گواہی دیتے وقت بھی خواہش کے پیچھے نہیں لگنا۔ تیسری بات میرے بھائیوں، خواہشات کے تابع وہ شخص ہوتا ہے جب اس کا عمل اس کو خوشنما لگتا ہے۔ انسان جو ہے نا، انسان دنیا میں ایک شخص رشوت لیتا ہے، اس کو رشوت لینا بہت اچھا لگتا ہے، رشوت دینے والے کو رشوت دینا بہت اچھا لگتا ہے، سود کھانے والے کو سود کھانا بہت اچھا لگتا ہے، حرام کھانے والے کو حرام کھانا بڑا اچھا لگتا ہے، اور اگر اس کو حرام نہ ملے اس کو حلال ہضم نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں سورہ محمد کی 14 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ کیا وہ شخص جو رب کی دلیل پہ قائم ہے، وہ اپنی خواہش کے پیچھے نہیں لگتا، وہ اپنی من مرضی کے پیچھے نہیں لگتا، اس کو آپ دین کا معاملہ کوئی ہو، دنیا کا کوئی معاملہ ہو،
آپ اس کے سامنے قرآن کی آیت پیش کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کریں، وہ فوراً اس کو قبول کر۔ میرا رب کہتا ہے کمن زین لہ سوء عملی، کیا یہ شخص جو دین پہ قائم ہے، کیا یہ اس طرح کا ہو سکتا ہے؟ کمن زین لہ سوء عملی، کہ جس کے اعمال مزین بنا کے اس کو غلط اعمال ہی اس کے سامنے ہے، وہ اسی کو ہی ٹھیک سمجھ رہا ہے۔ شیطان جو ہے نا انسان کو اس کے برے کام میں الجھا کے رکھتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کی جو شخص حرام کھاتا ہے وہ اسی میں راضی ہے اور اس کو حلال ہضم ہی نہیں ہوتا، وہ جب تک اپنا حرام کا لقمہ اپنے اندر نہیں ڈالتا، اس میں ڈیلنگ نہیں کرتا، اس کا دن نہیں گزرتا۔ ایک شخص جو بدکاری کا عادی ہو، جو زنا کاری کا عادی ہو، جب تک وہ عمل نہ کر لے اس کا دل نہیں بھرتا۔ کیوں؟ اس کے لیے وہ عمل اس کا خوشنما ہے، شیطان نے اس کا دل اس میں لگایا ہوا ہے اور وہ اسی میں مگن ہے، اس کے لیے وہی اس کی دنیا ہے، وہی سارا کچھ ہے، وہ اس سے باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ میرے عزیز بھائیوں، تو بات یہ ہے، اس خواہش سے پیچھے آئیے اور اپنے معاملات میں دیکھیے۔ اصول بڑا واضح ہے کہ جو بھی کام آپ کے سامنے آتا ہے، عالم دین سے پوچھئے کہ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا کوئی حکم موجود ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حکم، کوئی طریقہ، کوئی اسوہ، کوئی سیرت کا پہلو، کو گوشہ موجود ہے؟ اگر موجود ہے اس کو اپنے سینے سے لگا لیجئے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہی دنیا میں میرے لیے بھی کامیابی کا رستہ ہے، آپ کے لیے بھی کامیابی کا رستہ۔ یہ صرف دنیا میں ہی نہیں، آخرت میں بھی کامیابی کا رستہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسا شخص جو خواہش کے پیچھے لگتا ہے اس کو ظالم کہا ہے، اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی 145 نمبر آیت میں تحویل کعبہ کا تذکرہ کیا گیا۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں گئے، آپ نے تقریباً 16 ماہ جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے پھر حکم دیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اب آپ کا قبلہ ہم نے وہ متعین کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہ تھی، آپ کی خواہش یہ تھی، کیونکہ آپ نے تو ہمیشہ اس پہ حرص کا اور لالچ کا اور ہمیشہ اس طمع کا اظہار کیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کافر نہ رہے، سارے کے سارے حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس تو اللہ نے نبی ہی ایسا بھیجا جو تمہارے اندر سے ہی عزیز علیہ ما عنتم، مشکل تمہیں پڑتی ہے اس کا بوجھ آپ محسوس کرتے ہیں، تکلیف تمہیں ہوتی ہے، درد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے ہیں۔ یہ درد نہ ہوتی، اللہ کے نبی آسمان سے جب معراج کے موقع پہ 50 نمازیں لے کے آئے تھے، حضرت موسیٰ کی بات مان کے کبھی بھی واپس نہ جاتے، ہمارے لیے 50 کی 50 رہتی۔ اس امت کا درد تھا، اس امت کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف کا احساس تھا کہ یہ ان کو 50 نمازیں ان کے لیے دقت کا باعث بنے گی۔ اللہ سے جا کے منت اللہ کیا ہے، 40 کروا لی، 30 کروا لی، 10 کرا لی، 5 کروا لی، کتنا کچھ اس نبی نے کیا۔ اس نبی کے بارے میں اللہ کہتے ہیں حریص علیکم بالمؤمنین، وہ نبی حریص ہے
کہ تم سارے کے سارے مومن بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، دہان میں دنیا میں ایک بھی کافر نہ رہے۔ اس نبی کی خواہش تھی یہ لوگ بھی، یہ یہودیوں کے قبائل بھی ادھر آ جائیں، یہ بھی اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھے جدھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے۔ تو اللہ نے کہا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اے نبی آپ ان کو ہر نشانی بھی دکھا دیں۔ میں نے آپ کی بعثت اور نبوت کا تذکرہ ان کی تورات میں بھی کیا ہے، عیسائیوں کی انجیل میں بھی کیا ہے۔ آپ ان کو ہر نشانی پیش کر دیں مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، ان کی کیفیت یہ ہے یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ اب آپ نے ادھر منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر ان کے پیچھے لگنے کی اے نبی کوشش کی اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کی، آپ کا شمار بھی ظالموں میں ہونے لگ جائے گا۔ خواہش کی پیروی سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے روک دیا۔ آپ دیکھیے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہم ہوں، ہمارے بڑے ہوں، ہماری حکومتیں ہوں، ہمارے رؤساء ہوں، ان کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اگر وہ بھی کام کریں گے کہ شاید یہودی بھی راضی ہو جائیں، عیسائی راضی ہو جائیں، میرے عزیز بھائیوں، یہ خواہشات کی بنیاد پہ نہ دنیا میں جیا جاتا ہے، نہ آخرت میں کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ آپ یہودیوں عیسائیوں کو کسی پالیسی میں خوش کرنا چاہیں، کوئی مالی پالیسی ہو، کوئی قومی پالیسی ہو، کوئی تعلیمی پالیسی ہو، کوئی بھی ہو، میرا اللہ کہتا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، نہ آپ سے عیسائی خوش ہوں گے نہ آپ سے یہودی خوش ہوں گے، ایک ہی صورت میں خوش ہوں گے حتی تتبع ملتہم، آپ بھی یہودی یا عیسائی بن جائیں۔ یاد رکھیے میرا اللہ کہتا ہے ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت وہی ہے جو صراط مستقیم والا رستہ ہے، اس کے علاوہ ساری خواہشات ہیں، اپنی من مرضیاں ہیں، اپنی پسند ہے، اپنی مرضی اور خواہش ہے، یہ دل کی امنیات اور خواہشات تو ہو سکتی ہیں، اللہ کا دین نہیں ہو سکتا۔ میرا اللہ کہتا ہے اگر خواہشات کی پیروی کی آپ کے لیے قیامت کے روز نہ اللہ کی طرف سے کوئی مدد ملے گی نہ آپ کی کوئی دوستی کام آئے گی، کچھ نہیں ملے گا۔ تو عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسان جو ہے، انسان اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش کو اس کا معبود قرار دیا ہے۔ خطبہ مسنونہ میں آپ نے یہی سورہ فرقان کی آیت سنی 43 نمبر، أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ کیا آپ نے دیکھا ہے ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا؟ میرے بھائیوں، آپ کسی شخص کو جا کے کہیں کہ یار آؤ نماز پڑھا کرو، وہ کہتا ہے یار دل نہیں ابھی کر رہا، اس کا مطلب ہے اللہ کے حکم سے دل کا فیصلہ بڑھا ہے، خواہش کو معبود بنایا۔ ایک انسان دنیا میں ناجائز منافع خوری کرتا ہے اور کسی گاہک کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل سے روکا ہے، آپ نے اس کو حدیث طیبہ سنائی، وہ آگے سے کہتا ہے نہیں یار ایسے کام نہیں چلتا، ایسے کمائی نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے اس نے اپنے دل میں آنے والی خواہش کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ترجیح دے دی۔ آپ کسی شادی پہ جاتے ہیں، شادی پہ جا کے کہتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ فلاں کام ہے نا، یہ شریعت کے منافی ہے، آپ اس کو نہ کریں ورنہ ہمارے لیے بیٹھنا یہاں پہ محال ہے، ہم اہل دین سے تعلق رکھتے ہیں،
ہمارا دین اس چیز کا پرچار کرتا ہے کہ آپ ایسی جگہ سے اٹھ جائیں جہاں پہ دین کی دجیاں بکھر رہی ہوں. یہ قرآن کا حکم ہے. آپ آگے آیت سنیں گے. وہ کہتا ہے یار ادا ہی چلتا ساری دنیا اس کا مطلب ہے یہ جو ادا ہی چلتا ہے نا یہ آپ کی خواہش ہے. آپ نے خواہش کو اپنے دین سے بڑا بنا دیا. اپنی خواہش کو اپنے دین سے بڑا بنا دیا. آپ کسی فوتگی پہ جاتے ہیں اور فوتگی پہ ایسے عمل آپ نے دیکھے جو شریعت کے منافی ہیں. آپ کسی کو کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ جو فوتگی پہ فلاں عمل کر رہے ہیں نا یہ شریعت سے اس کا تعلق نہیں ہے, یہ رسم ہے, اور رسم کا تعلق شریعت سے نہیں ہوتا. شریعت میں جو عمل ہوتا ہے یا وہ حکم الہی ہوتا ہے یا وہ مسنون عمل ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یار ہماری برادری ایسے ہی کرتی ہے, ہمارے خاندان میں ایسے ہی چلتا ہے. اس کا مطلب ہے خاندان میں چلنے والا عمل وہ اللہ کے نبی کے دین سے بڑا ہے. اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے. یہی قریش مکہ یہ وہ کرتے تھے, مکہ کے کافر یہ کرتے تھے جن کو وہ روکنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ کو بھیجا تھا. ان کو بھیجا تھا کہ ان کو روک کے آئے, یہ غلط کام کرتے ہیں, یہ خواہشوں کے پیچھے لگے ہیں, اپنی پسند کے پیچھے لگے ہیں کہ ہمارا مال ادھر سے بن رہا ہے. یہ آستانوں پہ بٹھا کے یہ بتوں کے نام پہ نذرانے وصول کر کے اور اپنی مرضی کے جانوروں کو حرام کر کے انہوں نے سارا کام وہ کیا ہے اپنے دل کی تسکین کے لیے. اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. یہ ایسے لوگ جو خواہش کو اپنا معبود بناتے ہیں. اکثرہم یسمعون او یعقلون, کیا یہ سنتے ہیں, عقل ان کی کام کرتی ہے؟ نہیں. انہم الا کالانعام, یہ چوپایوں سے, ڈنگروں سے, مویشیوں سے بھی بدتر ہیں, بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. یہ میرا فیصلہ نہیں ہے, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. تو میرے عزیز بھائیوں, آپ یہ فیصلہ کریں کہ اپنی خواہش کے پیچھے نہیں لگنا, اپنی برادری کے پیچھے نہیں لگنا, پیچھے لگنا ہے دین کے پیچھے لگنا ہے. اور دین وہ ہوتا ہے جو حکم میرے رب نے دیا ہو یا وہ کام میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب پیغمبر نے کیا ہو, وہ دین ہوتا ہے. اس کے پیچھے لگیں گے اطاعت ہوگی, اور اس کے ہٹ کے کام کریں گے تو خواہش ہوگی. اس خواہش کے پیچھے لگنا یہ اللہ کے مقابلے میں معبود بنانے کے مترادف ہے, جس کا تذکرہ آپ نے سن لیا. میرے عزیز بھائیوں, خواہش پرستی میں انسان کبھی کسی سینما میں چلا جاتا ہے, کبھی مووی دیکھنے لگ جاتا ہے, کبھی کوئی ایسی چیزیں فلمی انداز میں دیکھنے شروع کرتا ہے, دل کرتا ہے. کبھی ایسی مجلس کا حصہ بن جاتا ہے جو لغو مجلس ہوتی, جس میں اللہ کے دین کی دھجیاں بکھر رہی ہوتی, جس میں اللہ کے دین سے الٹ کام ہو رہا ہے, اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہو رہا ہے. آپ کسی مجلس میں جاتے, میوزک چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علیکم المیت, اللہ نے مردار حرام کیا ہے, والکوبۃ, اور میوزیکل انسٹرومنٹس آلات موسیقی حرام کی ہیں. ہم ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ طبلہ, سرنگی, ساری چیزیں بج رہی ہوتی ہیں. ہم ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے, بڑے مزے سے ان میں جا کے راحت محسوس کرتے ہیں. وقت گزر رہا ہے, دل للچا رہا ہے, دل کو راحت مل رہی ہے. کیوں؟ دل میں روحانیت نہیں ہے, اس لیے دل کو راحت مل رہی ہے. اگر دل میں روحانیت ہوتی آپ کا ایسی جگہ پہ دل نہ لگتا. آپ کے دل نے پسند یہ کیا ہے کیونکہ دل کے اندر جو سافٹ ویئر موجود ہے اس کی کمپیٹیبلٹی اس مجلس سے, اس محفل سے ہوتی ہے آپ کا, اس لیے وہاں پہ دل لگ رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ایسی مجلس کے لیے کیا فرمایا, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. جب آپ دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو یخوضون فی آیاتنا,
جو ہماری آیات کے ساتھ کھیل کود کرتے مذاق بنا رہے ہیں. اللہ کا حکم ہے ایسی مجلس چھوڑ دیں. آرزان ایسی مجلس چھوڑ جائیں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. آپ کی برادری ناراض ہوگی ہو جائے, آپ کا قبیلہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے, آپ کا محلے والے ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں, رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں. حکم قرآن کا ہے اعرض عنہم, ان سے پرے ہو جائیے جب تک وہ غلط کام چھوڑ کر صحیح میں نہیں آ جاتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ اس مجلس کا حصہ رہے, انکم اذا مثلہم, آپ کی کیفیت بھی انہی لوگوں کی طرح ہے جو اس مجلس کا حصہ ہے. پھر آپ مومن نہیں ہیں ایمان کی طرف, پھر آپ منافق ہیں. ان اللہ, یہ آیت قرآنی ہے جو آپ سن رہے ہیں, ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. سورہ نساء کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو منافقوں کو جہنم میں اکٹھا گرائیں گے. یہ خواہش ہے. تو میرے عزیز بھائیوں, اسی طرح نماز کو چھوڑنا بھی ہوا کے پیچھے لگنا ہے, خواہش کے پیچھے لگنا ہے. قرآن کریم میں سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے ابتدا میں حضرت زکریا اور یحییٰ کا تذکرہ کیا, پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا تذکرہ اور سارے احوال بیان کیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا, حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا, اسماعیل اور ادریس کا کیا. یہ تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. ان انبیاء کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی. آج میرے بھائیوں, آپ کسی تارک نماز سے, ہر فیملی میں ایسے لوگ موجود ہیں, کسی کا بہت قریبی رشتہ دار ہوگا, کسی کا کوئی ہٹ کے ہوگا, تارک نماز سے پوچھیے نماز کیوں نہیں پڑھتے, یار دل نہیں کرتا. اور ایک اور بدتمیزی, آپ کہیں نماز پڑھ لیں, کہتا ہے ساڑھے دعا کر دو. کیا دعا کریں؟ اس کا علاج اگر اس کے باپ نے کیا ہوتا نا, کہ بچہ کہے, پہلے تو باپ کا نمازی ہونا ضروری تھا, کہ بچہ نہ جائے حدیث پہ عمل کرتے ہوئے گردن پہ رکھے کہ چل نماز پڑھ دیں, آپ کی فوری دعا نے اثر کر لیا ہوتا. یہ دعا کا فوری اثر ہوتا کہ یہ دعا بعد میں کرتے ہیں, پہلے چل مسجد میں چلو. تو قرآن کہتا ہے ایسے لوگ آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی, اپنی خواہش کے پیچھے چلے. یہ خواہش کے پیچھے ہے کہ آپ کا کاروبار کی گدی سے اٹھنے کو دل نہیں کر رہا. کیوں؟ نوٹ گننے میں بڑا مزہ آ رہا ہے, بل بنانے میں بڑا مزہ آ رہا ہے, پیسہ جیب میں آ رہا ہے, اس لیے دکان سے اٹھنے کو دل نہیں کر رہا. آپ میں سے اکثر مارکیٹ کے لوگ ہیں, آپ کو خود پتہ ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو دکانوں سے اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, آپ کو خود پتہ ہے. اپنی شادیوں پہ, اپنی مجالس میں دیکھ لیں, اذانیں ہوتی ہیں, کتنے لوگ ہوتے ہیں جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں. کیوں؟ دکان پہ پیسے کی محبت آپ کو بٹھا کے رکھتی ہے, شادیوں پہ کھانے کی محبت ہوتی ہے جو بٹھا کے رکھتی ہے. کھانے کی محبت ہے, حالانکہ آپ نے پیسے بھی دینے ہوتے ہیں, لیکن کھانے کی محبت بٹھا کے رکھتی ہے. یا مجلس میں باتوں کا شوق ہے اور للچائی نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا شوق ہوتا ہے, جو صرف خواہش ہوتی ہے اور وہ خواہش ادھر بٹھا کے رکھتی ہے. لیکن اس قوم کے اس رویے پہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ کھانے کے لیے 2-2 گھنٹے بھی بیٹھے رہیں گے, کیونکہ دل کر رہا ہے کھانا بڑا مزیدار ہوگا, بڑی پسند کا ہوگا. یہی جنازے پہ چلے جائیں, 2 منٹ نہیں کھڑے ہوتے, اور جنازہ پڑھاؤ جی, جلدی کرو جنازہ پڑھاؤ, بندے آ گئے. یہ ہے مسلمان کا آخری حق, کیونکہ فوت ہونے والا کون سا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے جنازے پہ کون آیا ہے؟ فوت ہونے والا کون سا دیکھ رہا ہوتا ہے؟ شادیوں پہ سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ادھر 2-2 گھنٹے بھی بیٹھتے ہیں, برات آ بھی جاتی ہے, چلی بھی جاتی ہے, اٹھنے کو دل ہی نہیں کر رہا ہوتا. اتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے اس جگہ پہ بیٹھنے کا. لیکن یہ سارے مزے ایک طرف, شہوات کے پیچھے چلے, خواہش کے پیچھے چلے, نماز چھوڑی, دین پہ عمل چھوڑا. اللہ کہتے ہیں فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا,
ان کو جہنم کی نچلی وادی میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو اس برے نتیجے سے محفوظ فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم چیزیں سنتے ہیں، چیزیں سننے کے بعد وقتی طور پہ اثر رہتا ہے۔ قبرستان میں بھی جائیں، قبر پہ کھڑے ہیں، تھوڑا تھوڑا تقویٰ نازل ہو رہا ہوتا ہے، جیسے ہی وہاں سے نکلتے ہیں پھر دنیا داری۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہجت المجالس میں 171 نمبر صفحے پہ امام شافعی کا قول ہے، کہتے ہیں اذا حار وہمک فی معنین وأعیاک حیث الہوی والصواب فدع ما ہویت، جب تمہارا ذہن دو چیزوں میں سے ایک کے اختیار کرنے میں حیران ہو اور خواہش نفس اور ثواب تمہیں تھکا دیں کہ کون سی چیز اختیار کرنی ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فدع ما ہویت، اس چیز کو چھوڑ دو جو دل کرتا ہے، جو دل کرتا ہے اسے چھوڑ دو۔ فإن الہویٰ یقود النفس الی ما یعاب، خواہشات نفس اس کو ایسی چیز کی طرف لے جاتی ہیں جو آپ کو عیب دار بنا کے معاشرے میں پیش کرے گی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ سوچئے، یہ چیز ہم نے سوچنی ہے، یہ چیز سمجھنی ہے کہ ہم نے ایک طرف ہمارا دین ہے، ایک طرف ہماری خواہش ہے۔ وہ خواہش میں ہماری پسند بھی ہے، اس خواہش میں ہماری مرضی بھی ہے، اس خواہش میں اپنی موج بھی ہے، دل بھی لگتا ہے، مستیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن دوسری طرف دین ہے۔ ان دونوں میں سے جس چیز کا انتخاب کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ تو اس لیے اگر خواہش کا انتخاب کریں گے تو آپ نے قرآنی آیت سنی کہ اگر خواہش کا انتخاب کریں گے اس کا مطلب یہ ہے آپ نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہے۔ آپ تو تصور کریں، انبیاء پہ، صحابہ کرام پہ تقوی کا یہ عالم ہے، حالانکہ بات غلط نہیں تھی۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، بہت بڑے محدث ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد مدینہ منورہ میں جو فقیہ صحابہ کرام تھے، صحابیات تھے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ تھے جو لوگوں کے مسائل حل کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2630 احادیث ان سے روایت ہے۔ ایک دن حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو گوشت کھاتے دیکھا، حالانکہ گوشت کھانا کوئی غلط بات نہیں تھی، حلال کمائی تھی، کوئی غلط نہیں تھی۔ بیٹے کو پوچھتے کیوں کھا رہے ہو؟ کہتے دل کرتا ہے، صرف یہی بات کہی۔ کہنے لگے کفا بالمرء صرفا ان یأکل کل ما اشتہاہ، کسی آدمی کے فضول خرچ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے اس کے دل میں جو آئے وہ کھا لے۔ اب ہم تصور کریں، کھانے میں، پینے میں ہمارے کتنے پرہیز ہیں، کتنی چیزیں ایک دن میں ہمارا دل کرتا ہے فوری طور پہ ہم کھاتے ہیں۔ دل، دماغ، پیٹ اس خواہش کا اظہار اور طلب کرتا ہے، ہم فوری طور پہ اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنی خواہش کو اگر کسی چیز کے تابع نہیں کر سکے تو وہ دین کے نہیں کر سکے، اپنے دین کے تابع نہیں کر سکے۔ لہذا یہی سبق ہے، اپنی خواہش کو اپنے دین کے تابع کریں، اپنی خواہش پیچھے کر دیں، دین کو آگے لے آئیں۔ آپ گھر میں ہوں، آپ مارکیٹ میں ہوں، آپ کاروبار کر رہے ہوں، آپ گھریلو معاملات میں ہوں، بیوی بچوں سے معاملات میں شامل ہوں، آپ اپنی شادیوں میں، فوتگیوں میں شامل ہوں، ایک ہی معیار رکھیں، خواہش نہیں چلے گی، اللہ کا دین چلے گا، میرے نبی کا طریقہ چلے گا۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔